بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو خنوع بھی کہتے ہیں۔ خنوع یا ادریس بن یارو یا پیرو بن مہلائل بن کینان بن انوشا بن شیس بن آدم علیہ السلام، یہ آپ کا نسب نامہ ہے۔ آپ کا قصہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، پارہ 16 سورہ مریم رکوع نمبر 4 میں موجود ہے۔ آپ کا حلیہ رنگ گندمی، قد و قامت پورا، سر پر بال کم تھے، خوبصورت اور چوڑے کندھے، مضبوط ہڈی، دبلے پتلے، چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار اور خاموشی پسند طبیعت، سنجیدہ اور نظر ہمیشہ نیچی رہتی، انتہائی فکر و ہوش کے عادی اور غصے کے وقت سخت غضبناک باتیں کرتے اور شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفرازا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ کرنا شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کی شریعت کے مخالف رہے، مگر ایک چھوٹی سی جماعت نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے تابعداروں کو بھی ہجرت کی تلقین کی۔ یہ بابل میں رہتے تھے۔ بابل دجلہ اور فرات کی نہروں سے سرسبز اور شاداب تھا۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا۔ لوگوں کا جینا چاہتا تھا کہ اس بہترین علاقے کو چھوڑ کر جائیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، یقیناً اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمایا جائے گا، لہٰذا لوگو تم ہمت کرو، خدا کے حکم کے سامنے سر جھکاؤ۔ جب مسلمان اس بات پر راضی ہو گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام اور اپنے مسلمان جماعت کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے رود نیل کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بابل کے لوگوں، یہ تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام ہے، کوئی بہترین جگہ نیل کے کنارے منتخب کر کے ٹھہر جاؤ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر میں بھی اللہ کے احکام جاری کرنا شروع کر دیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے علاوہ سیاست اور شہری زندگی کے طریقہ تعلیم اور ہر فرقہ سے طلباء جمع کیے اور ان کو سیاست اور اس کے قواعد و اصول بھی سکھائے۔ جب یہ طلباء کامل ماہرین ہو گئے تو اپنے اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کیں اور انہیں اسلامی اصولوں پر آباد کیا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی۔ ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی گئی، جس میں علم حکمت جیسے علوم شامل ہیں۔ اس وقت جو ملک آباد تھا اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے میں ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصہ کی سیاست و ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا۔ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے پہنچائی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھی کہ اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے خلاصی کے لیے اعمال صالح کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے اتفاقی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقہ عبادت الہی پر عمل کرنا، ایام بیض کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا، کتے اور سور سے اجتناب کرنا اور ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرنا۔ آپ نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم میں دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہم السلام تشریف لائیں گے اور وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے امت کو پہلے سے ہی طوفان نوح کی اطلاع دے کر ڈرایا اور فرمایا کہ ایک آسمانی آفت آنے والی ہے جو زمین کو آگ اور پانی میں لپیٹ رہی ہے۔ آپ پر 30 صحیفے اترے تھے اور بہت ہی علوم اور سنتیں آپ کے ہاتھوں ایجاد ہوئیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 42 سال تھی۔ قلم سے لکھنا، کپڑا سینا انہوں نے ایجاد کیا۔
ان سے پہلے عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے اور اسلحہ وغیرہ کی ایجاد بھی آپ نے شروع کی، اور آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد بھی کیا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔